بلوچستان میں چلغوزے کے سب سے بڑے جنگل میں لگی آگ بے قابو۔ صحافی زین الدین احمد کے مطابق بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں چلغوزے اور زیتون کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا۔ محکمہ جنگلات اور ریسکیو ٹیموں کو بلند و بالا پہاڑوں تک رسائی اور تیز ہوا کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور انہوں نے آگ کی شدت میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چلغوزوں، زیتون اور کے جنگلات میں خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان کے 2 اضلاع موسی خیل اور شیرانی میں 4 سے 5 مختلف مقامات پر آگ لگی ہے، جس نے کئی کلومیٹر رقبے پر قیمتی درختوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سیکریٹری جنگلات بلوچستان دوستین جمال دینی نے اردو نیوز کے زین الدین کو بتایا کہ کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے میں بلوچستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے جنگلات میں آسمانی بجلی گرنے سے لگی آگ، جو پھیلتے پھیلتے بلوچستان کے ضلع موسی خیل کے علاقے زمری اور شیرانی کے جنگلات تک پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ زمری کے جنگلات میں درخت نسبتاً کم تھے اور وہاں تک رسائی بھی آسان تھی، اس لیے محکمہ جنگلات کی ٹیم نے ضلع انتظامیہ اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر 3 دن بعد آگ پر قابو پا لیا۔ تاہم شیرانی میں لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کا کہنا ہے کہ شیرانی کے جنگلات کو سلمان کے ہزاروں فٹ بلندی پہاڑی سلسلے میں پھیلے ہوئے ہیں اور آگ بھی پہاڑی کی بلندی والے حصے میں لگی ہے، جہاں تک پیدل پہنچنا بہت مشکل ہے۔ شیرانی کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر عتیق کاکڑ نے بتایا کہ آتش زدگی مختلف مقامات پر ہوئی اور شیرانی کے علاقے تورغر کے جنگلات میں لگنے والی آگ باقی واقعات سے الگ ہے۔ یہ آگ بظاہر جان بوجھ کر لگائی گئی ہے کیونکہ یہاں قبائل کے درمیان تنازعات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آگ بھی خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان سے پھیلتے ہوئے بلوچستان تک پہنچی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ متحرک تھے اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، انہوں نے اپنی حدود میں آگ پر قابو پا لیا ہے، مگر بلوچستان کی حدود میں اس آگ پر قابو پانے میں موسم کی شدت، تیز ہوائیں، وسائل اور عملے کی کمی، ضلع انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور مقامی لوگوں کی جانب سے تعاون نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ پہاڑ کی بلندی پر لگی ہے، جہاں تک پیدل پہنچنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہماری ٹیم کی پوری توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس جنگلی اور پہاڑی علاقے میں پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں۔ فارسٹ گارڈز شدید گرمی میں پیاس سے لڑتے ہوئے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تیز ہوائوں کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عتیق کاکڑ کے مطابق ہم نے آگ بجھانے والے 40 گولے بھی استعمال کیے ہیں، مگر کئی کلومیٹر رقبے پر پھیلی آگ پر قابو پانے کے لیے یہ ناکافی ہیں اور ہمیں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے 13 مئی کو حکومت کو خط بھی لکھا، مگر 3 دن گزرنے کے باوجود ہیلی کاپٹر فراہم نہیں کیا گیا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر نے بتایا کہ ہمیں عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ محکمہ جنگلات کے فارسٹ گارڈ کی تعداد بھی 25 سے زائد نہیں۔ ضلع انتظامیہ کے پاس سینکڑوں لیویز اہلکار ہیں، ہم نے ان سے مدد کی درخواست کی ہے۔ ان کے بقول متاثرہ علاقہ انتظامی طور پر بلوچستان میں آتا ہے، مگر یہاں کے چلغوزوں کی جنگلات کی ملکیت خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے قبائل کی ہے، اس لیے مقامی لوگ بھی آگ بجھانے میں مدد و تعاون نہیں کر رہے۔ شیرانی میں چلغوزوں کے جنگلات کے تحفظ اور فروغ کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے برائے زراعت و خوراک کے عہدے دار یحییٰ خان موسی خیل نے اردو نیوز کو بتایا کہ شیرانی اور اس سے ملحقہ کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے میں چلغوزوں کا یہ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی جنگل ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر چلغوزوں، درمیان میں زیتون، جبکہ پہاڑ کے دامن میں پھلائی کے جنگلات ہیں اور یہ سبھی درخت تیزی سے آگ پکڑتے ہیں۔ یحییٰ موسی خیل کے مطابق ان جنگلات میں سلمان، مارخور سمیت نایاب جنگلی حیات بھی پائے جاتے ہیں، جنہیں آگ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگلات اور جنگلی حیات قیمتی اثاثہ ہیں، اس کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اور فوری امداد کی ضرورت ہے۔ شیرانی کے علاقے کے رہائشی ڈاکٹر یونس شیرانی نے اردو نیوز کے زین الدین کو بتایا کہ آگ 4 سے 5 مختلف مقامات پر لگی ہے اور حالیہ سالوں میں اس جنگل میں لگنے والی سب سے بڑی آگ ہے۔ ایک مقام پر آگ سے متاثرہ علاقے کی لمبائی 8 کلومیٹر سے بھی زائد ہے۔ چلغوزوں کے ہزاروں درختوں کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آگ پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو یہ جنگل کے زیادہ گھنے والے حصے تک پہنچ سکتی ہے، جس کے بعد اس پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یونس شیرانی نے بتایا کہ باقی ملک کے برعکس چلغوزوں کا یہ جنگل حکومت نہیں بلکہ مقامی قبائل کی ملکیت ہے۔ یہاں کے لوگوں کی معیشت کا انحصار چلغوزوں کی پیداوار اور گلابانی پر ہے۔ اگر جنگل تباہ ہو گیا تو پہلے سے پسماندہ علاقے کے لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی سماجی تنظیم اشر تحریک کے رہنما سالمین خپلواق نے آگ پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں نہ کرنے پر بلوچستان اور وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آگ سے اب تک 25 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا جنگل تباہ ہو چکا ہے۔ چلغوزوں اور زیتون کے ہزاروں قیمتی درخت
जल चुके हैं, जिससे मकामी लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पलवाग का कहना है कि हमने इस्लामाबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुक्काम को इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मगर अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। आग बुझाने वाली टीमों के पास कोई ज़रूरी आलात नहीं। इंतहाई बुलंदी तक पैदल पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए हेलीकॉप्टर के बगैर इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें और आग लगने के वाक़यात में इजाफे की तहकीकात कराएं। जंगल में रवां साल जनवरी में भी डेरा इस्माइल खान के हदूद में आग लगी थी। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात फैसल अमीन के मुताबिक पहाड़ और जंगल में रहने वाले बाद मकामी लोग महदूद पैमाने पर झाड़ियों और दरख्तों को आग लगाते हैं ताकि अपने जानवरों के लिए सर्दी में चारे का बंदोबस्त कर सकें। बाज़ औक़ात हवाएं चलने की वजह से ये आग बेकाबू होकर फैल जाती है। बज़ाहिर ये आग भी इस तरह लगी है। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 ने कई दिनों की कोशिशों के बाद डेरा इस्माइल खान की हदूद में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। बलूचिस्तान हुकूमत को भी अपनी हदूद में रेस्क्यू 1122 जैसी क्विक रिस्पांस टीमें तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि ऐसे हंगामी हालात में बर वक्त इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की जा सकें, जबकि इलाके के लोगों को जंगल में अपनी ज़रूरियात के लिए आग लगाने की भी खसूसी तरबियत देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात का तदारुक हो सके। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।